your life. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین، پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان بجا لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے خطاب کر سکیں، بات کر سکیں اور اپنے پیغام اور اپنے احساسات پہنچا سکیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑنے کا یہ ذریعہ بنایا ہے۔ اور آج کا یہ جو خطاب اور لیکچر رکھا گیا ہے سوشل میڈیا ڈیسک کی جانب سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت، یہ ایک کوشش ہے تاکہ خواتین تک بھی دین، اسلام، شریعت کی تعلیمات کا جو پیغام ہے وہ سب تک پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس لیکچر میں کوشش کروں گی کہ جو اہم عنوان آپ سب کو بتایا گیا کہ خاندان کی تعمیر اور تربیت میں خواتین کا رول، خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ایک گھر، ایک فیملی، ایک خاندان کو کس طریقے سے خواتین اپنی قابلیتوں، صلاحیتوں اور اپنے جذبے سے ایک بہترین خاندان اور ایک مثالی خاندان بنا سکتی ہیں۔ میں اپنے لیکچر کی شروعات اللہ رب العالمین کی تعریف سے کرتی ہوں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا مالک ہے، وہ پروردگار ہے، اس کے اختیارات تمام چیزوں پر ہے، وہ زمین، آسمان اور ما فیہا، اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب پر اس کی گرفت ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے اختیارات، اس کے پاورز، اس کا کنگڈم ہے اور سب چیز اسی کی ہے، چاہے ہواؤں کا چلنا ہو، بارش کا برسنا ہو، بجلیوں کا کڑکنا ہو، ہوا، پانی، دھوپ، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے۔ اسی طریقے سے بڑے سے بڑے جانوروں سے لے کر، پرندوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے جراثیم، بیکٹیریا، وائرس، ہر چیز پر اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت اور اللہ ہی کا اختیار ہے۔ تمام چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تمام چیزوں کو اپنے پاور میں، اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے۔ ہم تعریف بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی جو دونوں جہاں کا مالک ہے، آقا ہے، ہمارا پروردگار ہے، اور ہم سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جہاں پر قرآن مجید نازل فرمایا تو وہیں پر ہمارے لیے ایک نمونہ آخری نبی، خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت ہم سب کے لیے مثال ہے۔ آپ کی زندگی کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنا ہے۔ آپ کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے سب عمل کرنے کی ہیں، وہ احادیث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ عمل ہے وہ سنت ہے، اور ہم کو
اپنی زندگی قرآن کے مطابق جو اللہ کا کلام ہے اور حدیث کے مطابق جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک تمام ملائکہ رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہم بھی اپنی گفتگو سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب میں اپنے موضوع پر آنا چاہتی ہوں جو کہ ہماری فیملی ہے اور ہمارا خاندان ہے۔ اس میں ہم خواتین کا کیا رول ہے، ہمارا کیا کردار ہے۔ کوئی بھی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے جس طرح ہم قرآن کی طرف رجوع ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت پر بھی روشنی ڈالنی ضروری ہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینے میں جو سوسائٹی اور مدینے میں جو سماج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جو سوسائٹی تعمیر اور تشکیل دی، یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو سوسائٹی تھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ماڈل مسلم سوسائٹی ہے۔ اور وہاں پر جو خاندان اور خاندان کے جو رولز، ریگولیشنز، اصول، ضابطے، قاعدے بتائے گئے، شریعت اسلامی کے احکامات نازل ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی احکامات، اخلاقی احکامات اور حلال اور حرام، جائز ناجائز، یعنی سارے رولز اور ریگولیشنز جو دیے گئے وہی آپ کے ہمارے لیے آج بھی مثال ہیں۔ اور اگر ہم اپنے سامنے سب سے پہلے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے تو بس ہم کو مدینے میں جو سوسائٹی تھی اور مدینے میں جو معاشرہ تھا اور وہاں پر جو خاندانی نظام اور فیملی سسٹم تھا اسی کو پوری طریقے سے کاپی کرنا اور اسی کو اپنے لیے ٹارگٹ اور آئیڈیل اور ماڈل سمجھنا ضروری ہے۔ میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ اور ہم خواتین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار لوگوں کو پیدا کیا، انسانوں کو بھی اور انسان سے ہٹ کے اور بھی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت بنائے، دونوں میں اختلاف رکھا، دونوں کو ڈیفرنٹ رکھا۔ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ دونوں جس طرح سے دنیا اس وقت بحث کرتی ہے کہ عورتوں کی کیا حقوق ہیں اور عورتوں کی برابری اور مساوات، بلکہ ہم یہاں پر آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہم کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن سے اگر ہم سمجھیں گے، سیرت سے ہم سمجھیں گے تو ہم جان سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑی عظمت ان کی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حقوق ہم کو دیے ہیں اور جو پوزیشن ہم کو ملا ہے اس پہ ہم کو فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اور ہم کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ آپ وہ رول اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب آپ یہ سمجھیں، ہم یہ سمجھیں ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنے اہم ہیں، کتنے اہم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا، ہم کو پسند فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو خاتون بنایا ہے، ہم کو ویمن بنایا ہے تو ہماری کیا رول، ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام اور مرتبے کو پہچانیں اور سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے قرآن میں ہم کو انبیاء کرام کے بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اور ان واقعات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کتنا عظیم کردار ادا کرتی تھیں۔ ہمارے سامنے مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اماں ہاجرہ علیہ السلام، جو بالکل ایک ویران جگہ پر ان کو چھوڑا گیا اور وہاں پر وہ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھیں، اور اس وقت وہ سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے، آپ ہم کو یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام جب کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اسی لیے میں تمہیں یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، تو اس بیوی اور اس خاتون کا ایمان، توکل اور اللہ پر بھروسہ دیکھیے کہ وہ کس طرح جواب دیتی ہیں۔ بی بی ہاجرہ کی مثال آپ کے ہمارے سب کے لیے ہے۔ وہ کہہ دیتی ہیں کہ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو آپ اطمینان ہو کر جائیے، اللہ تعالیٰ ہم کو مجھ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔
تو یہ توکل اور یہ ایمان جو بی بی ہاجرہ کا تھا وہ آپ کے اور ہمارے لیے مثال ہے، اور ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو ایمان کی بھی مثالیں ملیں گی، اور ایمان میں مضبوطی سے قائم رہنے والی بہنوں کی بھی مثالیں ملیں گی۔ جس طریقے سے بی بی آسیہ کی مثال جو فرعون کی بیوی تھی، وہ بہت سارے آزمائشوں سے گزری لیکن وہ ایمان میں مضبوط رہیں، اور ان کی جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں اس دعا کو شامل فرما دیا کہ وہ فکر کرتی تھی آخرت کی، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آخرت میں ایک گھر بنا دیجئے اور مجھے نجات دیجئے فرعون سے اور اس کے ظلم سے۔ تو ایسی خواتین جو اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی، اللہ پر ایمان رکھنے والی، اور ان کی فکر آخرت کی ہو، ان کی فکر کل کی ہو، اور ان کی فکر جنت حاصل کرنے کی ہو، یہ مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کردار میں، کیریکٹر میں، پرسنالٹی میں ہم کو مثالیں ملتی ہیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بھی، کیونکہ ان کی تعریف قرآن میں فرمائی گئی اس طریقے سے کہ وہ بہت ہی شرم والی تھی، شرم و حیا کی پیکر تھی۔ اسی طریقے سے ہم کو قرآن میں مثال ملتی ہے بی بی مریم علیہ السلام، ان کا کیریکٹر، وہ عفیفاؤں کی سردار تھی، وہ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوئی، ان کا درجہ بہت بلند ہے، مریم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور اس درجہ اور اس مرتبہ اور یہ کیریکٹر کا جو سب سے اعلیٰ لیول ہے، ہائیسٹ لیول ہے، عفیفاؤں کی سردار، ان کو بنایا گیا۔ ہمارے لیے مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابتدائی دور سے ہی جب اسلام کی تعلیمات شروع ہوئی تھی اور مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت آزمائشوں میں مبتلا تھے، اس وقت جو ہمت دیتی ہیں اور پوری طریقے سے سپورٹ کرتی ہیں، اور بہت ہی ایک اسٹرانگ پلر، ایک مضبوطی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے رہتی ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیات میں بھی بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ یہ مثالیں ہم کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور ان کی زندگیوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھنا ہے، کیونکہ ہماری اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں بار بار ایسے حالات آتے ہیں، آزمائشوں میں ہم گر جاتے ہیں، اور ہم کو جو راستہ دکھائی دے گا تو ہمارے لیے رول ماڈل، ہمارے لیے وہ شخصیتیں جن کو ہم کو کاپی کرنا ہے وہ یہی بہنیں ہیں، کیونکہ یہ سب بہنیں، یہ سب ہماری یعنی مسلم کمیونٹی کی جو ریئل لیڈرز ہیں، یہ جنت میں جانے والی خواتین ہیں۔ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے، ہمارے مقدر اور ہمارے آخری جو ہمارا ٹھکانہ ہوگا وہ جنت ہو۔ میری پیاری ماؤں، بہنوں، میری بیٹیوں، یہ بات آپ کو اور ہم کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنی جگہ مضبوط نہ ہوں ہم کوئی امپورٹنٹ رول ادا نہیں کر سکتے، اور ہماری جو مضبوطی ہے وہ مضبوطی ہماری عقیدے کی مضبوطی ہے، ہماری فکر کی مضبوطی ہے، ہمارے اخلاق کی مضبوطی ہے، ہمارے کردار کی مضبوطی ہے۔ ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں گے ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور اس کے لیے محنت، مشقت، تربیت اور ٹریننگ کریں گے، کیونکہ ایمان بھی کمزور ہوتا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم اپنی اچھی عادتوں کو پروان نہیں چڑھائیں گے تو پھر کمزوریاں اور پھر کچھ حد تک صحیح راستے سے ہم گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم کو بار بار اپنے ایمان کو بھی تازہ کرنا ہے، اپنے تقوی کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور اپنے آپ کو جوڑنا ہے اس ذکر سے، اس یاد سے، اور آخرت کی فکر سے، اور اس کے لیے ہم کو جستجو، محنت اور پوری طریقے سے قربانیاں بھی ہم کو دینا ہے۔ یہ بات آپ اور ہم سمجھیں گے تو پھر ہم ایک عظیم ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مقام کو پہچانیں، ہم کس کے وارثین ہیں، ہم سے پہلے جو اسلاف تھے ان کی جو مائیں، بیٹیاں، بیویاں تھیں وہ کس کردار کی تھی، کس شخصیت، کیسی ان کی شخصیت تھی، کیسی ان کی پرسنالٹی تھی، اور آپ کو اور ہم کو کس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، طاقتور بنانا ہے۔ یہ فکر، یہ کوشش، یہ جستجو جب ہمارے اندر آئے گی تو پھر ہم آگے بڑھ کے بہت بڑی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں اور آج کا جو سماج اور معاشرہ ہے، خواتین کا ذہن، فکر اور سوچ
صرف 2 چیزوں کے اطراف اور ارد گرد ایک طرح سے ان کو قید کر دیا گیا ہے۔ ایک تو چیز ہے کہ مال اور دولت، اور اسی حساب سے جو معیارات ہمارے بن گئے ہیں کہ اگر کسی کی خوشحال زندگی کی بات کی جاتی ہے کہ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، زیور ہو، کپڑے ہو اور بہت سارے سہولیات ہو، تو اس کو بہت ہی زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ نوازے ہوئے ہیں۔ اور جس طریقے سے جو بہت خوبصورت ہو، حسین ہو، لوگ ان کو دیکھ کے تعریف کریں، تو ایک بیوٹی کا بھی بہت زیادہ کانسیپٹ جو ہمارے پاس آ گیا ہے کہ خوبصورتی اور اپنی بناؤ سنگار کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن یہ جو obsession آف بیوٹی اس وقت ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ خواتین ہر چیز یعنی صرف اور صرف اسی بیوٹیفیکیشن اور اپنی سجاوٹ اور اپنے آپ کو نکھارنے میں لگی ہوئی ہیں ایک ظاہری طور پر۔ لیکن اسلام جس کی تعلیم ہم کو دیتا ہے اور قرآن حدیث سے جو تعلیمات ہم کو ملتی ہیں، اصل چیز جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی ہے، ہمارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، ہمارا آؤٹ لک ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہماری فکر ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارے اندر اخلاق ہے، ہمارا کردار ہے، اور ہماری خدمات ہیں، ہماری سروسز ہیں۔ یہ چیز ایک خاتون کو بہترین خاتون بناتی ہیں۔ یہ چیز سے یہ تمام خوبیاں اور یہ تمام صلاحیتیں اس سے جب خواتین مالا مال ہوں گی تو پھر وہ ایک عظیم ذمہ داری انجام دے سکتی ہیں۔ تو ہم خواتین کو سب سے پہلے اپنی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے کردار کو اور اپنی شخصیت کو پوری طریقے سے اس سانچے میں ڈھالنا چاہیے جو سانچے میں جس نہج پر اور جن بنیادوں پر امہات المومنین، صحابیات اور وہ نیک خواتین جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، ان راہوں پر وہ چلی، انہی کے نقش قدم پر، انہی کے فٹ سٹیپس پر آپ کو ہم کو چلنا ہے، اور یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ کیونکہ قرآن میں ڈرایا بھی گیا اور ہم کو بتایا بھی گیا ان خواتین کے بارے میں بھی جو اللہ کی نافرمان تھیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ قرآن میں ان کے بارے میں ذکر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبروں کی بیویاں تھیں، نیک شوہر ان کے تھے، مگر وہ خود ایمان نہیں لائیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، وہ اللہ پہ یقین نہیں کرتی تھی، وہ نافرمانی کرتی تھیں۔ تو اتنے جلیل القدر پیغمبروں کی بیویاں ہونے کے باوجود قیامت کے دن ان سے کہہ دیا جائے گا آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ۔ اس سے کیا بات ہم کو معلوم ہوتی ہے اور کیا سبق ہم کو ملتا ہے کہ خواتین کو بھی اپنے عقیدے، اپنے اعمال اور اپنے افکار اور اپنے اخلاق سب چیزوں کو ٹھیک بھی کرنا ہے، درست بھی کرنا ہے، اور صحیح نہج پر ہم کو اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کو آگے لے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو دیوی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، وہ وقت جو ہم کو ملا ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، جو صلاحیتیں اس وقت ہمارے پاس ہیں، جو کچھ اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اس میں ہم کو شکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو کچھ اللہ کی نعمتیں اپنے پاس ہیں اس کی قدر کرتے ہوئے ہم کو اللہ کی رضا کے کام، اللہ کی خوشنودی کے کام اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی فکر اور کوشش ہم کو کرتے جانا چاہیے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہمارے اندر یہ ریئلائزیشن آئے گا، یہ ریئلائزیشن جو آئے گا، یہ انڈرسٹینڈنگ جب آئے گی، اسے کہتے ہیں اویئرنیس، اسے کہتے ہیں شعور، اور شعور کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ The real awareness is جو اصل شعور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں، اپنے مالک، خالق، آقا کو پہچانیں، اور اپنا جو وجود ہے اس دنیا میں ہم کیا ہیں اس کو بھی پہچانیں۔ یعنی ہم ریئلائز کریں کہ میں اللہ کی ایک بندی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور میری اس دنیا میں جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ ریئلائزیشن اور یہ شعور آنا ہم سب کے اندر بہت ضروری ہے، اور جب تک یہ اویئرنیس نہیں آئے گا کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں اور مجھے یہاں سے کیا کام کر کے جانا ہے، میرا مقصد زندگی کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی ضروریات سے تو واقف ہیں، ہماری زندگی میں خواہشات بھی ہیں، لیکن ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم کو اپنی زندگی کا مقصد جاننا بے حد ضروری ہے،
اور جب ہم اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنے رب کو جانیں گے، یہ دنیا کی حقیقت کو جانیں گے اور آخرت کے بارے میں ہمارے اندر جو صحیح احساس پیدا ہوگا، تو پھر ہماری لائف کا جو ڈائریکشن ہے اور ہماری زندگی کا جو پورا یعنی بیس ہے وہ پوری طریقے سے ریسیٹ ہوگا، ری آرگنائز ہوگا، اور ہماری پرائرٹیز چینج ہوں گے، ہماری پسند ناپسند تبدیل ہوگی، ہمارے شوق، خواہشات، مرضی، یہ سب چیزیں تبدیل ہوں گی، سب چیزیں چینج ہوں گی۔ تو ہم کو اپنے آپ کو جاننا بھی ضروری ہے، اپنے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اویئرنیس امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، یہ بھی ہم کو جاننا ضروری ہے۔ ہمارا ایریا آف ایکٹیویٹی کیا ہے، ہمارا ڈومین کیا ہے، ہم کس دائرے میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ جانیں گی تو آپ کو اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بہترین دائرہ دیا ہے، وہ جو آپ اس کو پوری طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام ہم کو نہیں بتایا جو ہم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قابلیت، صلاحیت اور ہماری فطرت، مزاج، ہر چیز کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو مین ہمارا ایریا آف ایکٹیویٹی اور ہمارا جو ڈومین اور ہم کو جو کنگڈم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ ہے ہماری فیملی، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، جس میں ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت زیادہ پاورز دیے ہیں، رائٹس دیے ہیں، اور ہم بہت امپیکٹ کر سکتے ہیں، اثر انداز ہو سکتے ہیں، متاثر کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر اور خاندان میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت بہن کے، جسے ام المسلم، زوج المسلم، اخت المسلم، بنت المسلم کہا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ہر درجے میں، ہر رشتے میں ایک ریسپیکٹ ہے، ایک آنر ہے، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک وقار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رشتے کے ساتھ ایک ڈیوٹی اور ریسپانسبلٹی بھی ہے۔ ہم نے ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی طریقے سے بیوی کا جو درجہ ہے، بہن کا جو درجہ ہے، یہ سب چیزیں تو اکثر آپ لوگ خطابات میں سنتے ہیں، لیکن آپ کو اور ہم کو اس پوزیشن کا صحیح استعمال اور اس کے ذریعے سے اپنے گھر، اپنی فیملی کو کس طریقے سے ہم امپیکٹ کریں، اثر انداز کریں، اس کی بھی فکر کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ ہمارا جو گھر ہے، مسلمانوں کا جو گھر ہے، مسلمان کا گھر بیت المسلم ہے، ہاؤس آف مسلم، ایک مسلمان کا گھرانہ۔ اس گھر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے گھر میں، ایک بیت المسلم میں اس کی کیا کوالٹیز ہوں، اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوں، اس کی کیا خوبیاں ہوں، اس میں کیا کیا آپ کر سکتی ہیں۔ یعنی ایک آپ کے لیے ایک باغ ہے، ایک باغیچہ ہے جو آپ کو دیا گیا، جس میں آپ کیسے کیسے پھول کھلا سکتی ہیں، اور کتنی محنت کر کے وہاں سے جو بالکل برائیاں ہیں، غلط چیزیں ہیں، اس کو نکال پھینک سکتی ہیں اور اپنے باغیچے کو سجا سکتی ہیں۔ بس اس طریقے سے سمجھیے کہ ہمارا اصل جو کام ہے، جہاں آپ کو، ہم کو، سب کو محنت کرنا ہے، وہ ہمارا گھر ہے، ہمارا خاندان ہے، ہماری فیملی ہے، اور اس میں جس کسی رول اور پوزیشن میں ہم ہیں، ہماری فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اگر آپ ماں ہیں اور آپ گھر کی بڑی ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے والدین دونوں پر ذمہ داری ڈالی ہے، تو قرآن میں آیا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان و پتھر۔ یہ کتنی بڑی ریسپانسبلٹی ہے، کتنی بڑی ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ ماں ہیں اور آپ گھر کی ہیڈ ہیں، جس طریقے سے والد ہیں تو ہیڈ آف دا فیملی والد ہیں، اور اس کے ساتھ ماں ہیں، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ تو والدین، ماں اور باپ دونوں کی ڈیوٹی اور ریسپانسبلٹی سب سے پہلے، سب سے اولین اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اولاد کی تربیت، والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، والدین کس چیز کے لیے جواب دہ ہیں، اس میں کچھ حد تک انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایک بہت ڈیٹیل ریسپانسبلٹی ہے۔ یہ کتنی سمپل ریسپانسبلٹی نہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخلے دلا دیے، ہم نے اپنے بچوں کے کیریئر کے لیے پلاننگ کر دی، ان کے لیے کچھ رقم جمع کر لی، یا پھر ہم
یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمانہ جو کر رہا ہے اس کے برابر برابر اگر ہمارے بچے، ہماری اولاد اور ہمارے گھر کے افراد ہوں تو ہم اپنے پیرامیٹرز یا اپنے جو معیارات ہیں وہ تمام دوسرے لوگوں کے ساتھ سیٹ کریں۔ جی نہیں، آپ کو اور ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے لیے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ قرآن کے سٹینڈرڈز ہوں۔ قرآن جس چیز کو پسند کرے وہ ہم پسند کرنے والے بنیں، اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے کہ ایک بیت المسلم، ایک مسلمان کا جو گھرانہ ہے، وہ گھرانے میں کیا بنیادیں ہوں۔ ایک گھر میں ایسے تو سب فرنیچر ہوتا ہے، تمام جو یعنی روٹین ہوتا ہے وہ تو سب کے گھروں میں ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا گھر بیت المسلم، وہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا عقیدہ، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور یہ عقیدے کو بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کے افراد میں سمجھانا، ایکسپلین کرنا، اور ان کے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغ میں پوری طریقے سے بٹھانا کہ جب آپ عقیدہ سمجھا رہے ہیں تو توحید بھی سمجھائیں، توحید کے ساتھ ساتھ توحید بھی سمجھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل سے سمجھانا، اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھانا۔ جس طریقے سے کوئی سائنس کے ٹیچر ایک فزکس کا کانسیپٹ سمجھاتے ہیں تو ماؤں کو بھی چاہیے کہ ایمانیات کو اور قرآن کی بنیادی تعلیمات کو اپنے بچوں کو گھول گھول کے سمجھائیں، مثالیں دے دے کے سمجھائیں، ان کے سوالات کو سنیں، سمجھیں، اور ان کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے ان کو اس طرح وہ بات کو سمجھائیں کہ تاکہ ان کے ذہن دل میں پوری طریقے سے وہ کانسیپٹ چلے جائے۔ خالی نالج چلے جانا امپورٹنٹ نہیں ہے، انفارمیشن چلے جانا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ درست ہو، عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ ہر قسم کے شرک بدعت سے پاک ہو، اللہ پر ایمان ہو، بھروسہ ہو اور توکل ہو، اور کہیں پر بھی ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری نسلیں کوئی ایسا کام جو کفر کا ہے وہ نہ کریں، کوئی ایسا کام جو تشبہ بالکفار ہے وہ اختیار نہ کریں۔ ہم سمجھیں کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کون سے کلمات ہم پڑھ سکتے ہیں، کون سے کلمات ہم نہیں پڑھ سکتے، کون سے کام ہم کو کفر کی طرف لے کے جائیں گے، یہود نصارہ کی ہم کو نقل کیوں نہیں کرنا ہے، اور ہم کو کیوں سنت رسول کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے۔ یہ سب سمجھانا ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے گھر کے افراد کے عقیدے کو درست کرنا ہے، اور پھر جس چیز سے جوڑنا ہے وہ ہے قرآن، قرآن کی تعلیم، قرآن کا مطالعہ، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، قرآن سے قریب کرنا، قرآن کے پیغام کو اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، سب میں عام کرنا۔ گھر کا ماحول اس طرح ہو کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اور پوری طریقے سے گھر کے تمام افراد قرآن سے جڑے ہوئے ہوں، قرآن سے ان کا ایک مضبوط تعلق ہو، اور اسی طریقے سے فکر ہو، کوشش ہو کہ ہر طرح سنتوں کو اپنے تمام کاموں میں اپنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، وہ تمام چیزیں گھر کا موضوع بحث ہو، ڈسکشن ہو، اس پہ بات ہو، اور بچوں کو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تیسری اہم چیز، جو برائیاں ہیں گھروں میں داخل ہو گئیں، تمام برائیوں کو نکال نکال کے پھینکنا ہم خواتین کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے گھروں میں اتنی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں شامل ہو گئی، کیا اگر ہم تھوڑی دیر کے ایک لمحے کے لیے بھی سوچیں کہ اگر ہمارے گھروں سے گانوں کی، فلموں کی آوازیں آئیں تو بتائیے کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ ہم کتنے مسائل اور مشکلات اور چیلنجز میں گھرے ہوئے ہیں، کیا ہم اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہم پر اپنی رحم کی نظر ڈال دیں۔ کیا ہم اپنے گھروں میں گانے، فلمیں یا ایسی کوئی چیز کی اجازت دے سکتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں؟ ہر قسم کی حرام چیزیں، گناہ کی چیزیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات اور ماحول ہم کو بالکل اپنے گھر میں نہیں بنانا ہے۔
اسی طریقے سے ہماری فکر کوشش ہو کہ ہمارے گھر کا جو ڈسپلن ہے وہ صحیح ہو، نمازوں کی پابندی ہو، لیل و نہار، ڈے اینڈ نائٹ کا جو شیڈیول ہے وہ پوری طریقے سے ہم فالو کریں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ گھر میں بچے اور سب لوگ دیر دیر تک سو رہے ہیں اور نمازوں میں بھی غفلت ہے، اور اسی طریقے سے نہ ٹائم ڈسپلن ہے، نہ ٹائم کا صحیح استعمال ہے، راتوں میں جاگنا، دن میں سونا اور بے وقت کھانا۔ گھر کا کوئی ڈسپلن ہی نہ ہو تو پھر گھر کی خواتین کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ کیا گھر میں کوئی انچارج ہے، کوئی کچھ کہنے والی ہیں یا نہیں، یا یہ گھر کو کوئی کنٹرول کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو گھر کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ گھر کے تمام ٹائم ڈسپلن کس کے کنٹرول میں ہے؟ ماؤں کے ہاتھ میں ہے، ماؤں کی ذمہ داری ہے، گھر کی خواتین کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا ماحول پوری طریقے سے اسلامی بنیادوں پر بنانا اور گھر کے بچوں کی تربیت کرنا۔ تربیت، ٹریننگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ٹریننگ کئی چیزوں کی ہونی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو ہر چیز کی عادت، صحیح عادت ڈالی جائے، صحیح ہیبٹس، صحیح لینگویج، صحیح بیہیویئر۔ اگر ابتدا سے ڈالا جائے گا تو پھر بری چیزیں وہاں پر جگہ نہیں لیں گی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ کھانا پکانا، صفائی، یہی چیزیں اپنا کام، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اکثر مائیں اتنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد سمجھ لیتی ہیں کہ بھئی ہماری ذمہ داری تو پوری ہو گئی۔ میں تمام ماؤں سے اپیل کرتی ہوں کہ جس طرح آپ فکر مند ہوتی ہیں، آپ کے بچے کو بیماری ہے تو آپ ایک دواخانے سے دوسرے دواخانہ، ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل لے جاتی ہیں تاکہ وہ بچے کا بخار کم ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے بچے میں اگر ایک بھی بری عادت آ گئی تو آپ نے ابتدا سے محنت نہیں کی اور آپ نے صحیح عادتیں اپنے بچے میں نہیں ڈالی۔ اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، ہم پر ہوگی۔ اس وجہ سے بچوں کی جو ہیبٹس ہیں، ان کے صبح کا اٹھنا، ان کو رات ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، لڑکوں کا لباس، لڑکیوں کا لباس، اس میں حلال حرام، اور اس میں کیسے ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کے سامنے کریکٹ رول ماڈلز پیش کریں۔ آج ہمارے بچوں کے سامنے رول ماڈلز کے طور پر فلم سٹار، سپورٹ سٹار پیش کیے جا رہے ہیں میڈیا کی جانب سے۔ ہم کو ان کے سامنے صحیح رول ماڈل، صحابہ کرام، صحابیات اور اسلامی شخصیتوں کو، پرسنالٹیز کو پیش کرنا ہے۔ تو اپنے بچوں کے ڈریس، اپنے بچوں کا لائف سٹائل، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی لینگویج، زبان، گفتگو، اخلاق، آداب، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم سچائی کو، ایمانداری کو، صبر کو، ایثار کو، قربانی کو، وفائے عہد کو، یہ پورے جو بہترین اخلاق ہیں جس کی تعلیمات قرآن میں ملتی ہیں، یہ سب اچھے اخلاق ہم اپنے بچوں میں پروان چڑھائیں، بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، جھوٹ سے بچنے والے بنائیں۔ کسی سے وعدہ کریں تو وعدے کی کیا امپورٹنس ہے ہم اپنے بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے، یہ گھر سے یہ ایٹیکیٹس اور یہ بیسک ہیبٹس بچوں کو اور یہ اخلاق سیکھنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں میں ہیوملٹی ہو، ہمبل ہو، وہ ان کے اندر انکساری ہو، عاجزی ہو، نرمی ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، اور ان کے اندر بیہیویئر جو ہے ان کا صحیح بیہیویئر پیٹرن ہو ان کا۔ ایک بچہ جب دوسرے بچے سے کلاس میں بات کرے یا محلے میں کسی سے ملے تو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرے، ایک بچہ دوسرے بچے، ایک لڑکی دوسرے لڑکی کی ریسپیکٹ کرے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو اس میں ہم کو معلوم ہوگا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، برے القاب سے نہ پکارے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے، یعنی ایک سوشل لائف کے بھی پورے ہم کو رولز اور پرنسپلز ہم کو قرآن میں ملتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نہ ہم پلٹ کے قرآن کو دیکھتے ہیں، نہ ہی ہماری سوسائٹی میں کوئی کریکٹ کرنے والا ہے۔ ہمارے بچوں کی زبانوں کو، ہمارے بچوں کی لینگویج کو ہم کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور بچے یہی بات، یہی زبان محلے میں استعمال کریں، معاشرے میں استعمال کریں، تو پھر ساری جو ذمہ داری ہے وہ کس پہ آتی ہے؟ ماؤں پہ آتی ہے۔ اخلاق اور بیہیویئر یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں آج کل بہت زیادہ بچے بھی ایک پرسنالٹی ایشو میں ایک طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ یا تو ان کی مائیں بہت زیادہ ان کے اوپر ایک طرح سے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یا تو ان کی مائیں پوری طریقے سے نیگلیکٹ کی ہوئی ہیں۔ تو پرسنالٹی ڈیز آرڈرز، بیہیویئرل پرابلمز اور سوسائٹی سے ایڈجسٹ ہونا، یہ سب چیزوں میں بچے بہت زیادہ اس وقت کنفیوزڈ ہیں، پریشان ہیں۔
تو ہم پوری فکر کریں، خواتین کی ذمہ داری ہے اخلاق، صحیح اخلاق اور قرآنی اخلاق اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا. اسی طریقے سے کیا چیز کو امپورٹنس دینا ہے، کیا چیز اہم ہے. جب قرآن نے ہمارے لیے پیرامیٹر سیٹ کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر، خوف، تقوی ہے. تو اصل چیز جو ہماری ڈیسائیڈ ہونے والی ہو اللہ کی نظر میں ہے. اللہ کی نظر میں اگر ہم اچھے ہوئے تبھی ہم اچھے ہیں. تو یہ جو پیرامیٹر ہے ہم اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے اور ان کو پوری طریقے سے ان کے اخلاق، ان کے بیہیویئر کو ماؤں کی ذمہ داری ہے وہ پوری طریقے سے مانیٹر کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اس جنریشن کے پاس جو سوشل میڈیا آ گیا ہے، فونز ہیں، موبائل فونز ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو بہت زیادہ بد اخلاقی، جو فلموں کے ذریعے بھی بد اخلاقی پھیلتی تھی، ٹی وی سیریلز کے ذریعے بھی، اب جو موبائل فونز کے ذریعے جو سوشل میڈیا پہ کئی پلیٹ فارمز ہیں، بہت زیادہ بد اخلاقی اور بہت زیادہ گناہ کے کام بھی پروان چڑھ رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں پہ کنٹرول رکھنا بھی ماؤں کی ذمہ داری ہے، گھر کی خواتین کی ذمہ داری ہے. آپ نیکیوں کو پروان چڑھائیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا حکم دیا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نیکی کا حکم دیں. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور برائی اگر دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اپنی زبان سے روکو، کیونکہ یہ آپ کا گھر ہے. اب یہاں پہ دل میں برا جاننے سے بالکل یہ یہاں پر آپ کا سیٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے گھر کی ذمہ دار ہیں. آپ کا گھر آپ کا کنگڈم ہے. ہمارا گھر ہمارا ایریا آف ایکٹیویٹی ہے. ہمارا گھر بیت المسلم ہم کو بنانا ہے. اسلامی بنیادوں پر اگر ہمارے گھر کو ہم تعمیر اور تشکیل کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ہمارے بچے سب سے زیادہ ٹاپ پرائرٹی میں آتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کو قرآن، حدیث، سیرت، صحابہ اور اسلامی شخصیات کو بیس بنانا ہے، اور اسی کے مطابق سب کی ہم کو تربیت کی فکر کوشش کرنا ہے. یہ ایک وقت کا کام نہیں، ایک دن کا کام نہیں، یہ مستقل کام ہے. 24 آورز کی ڈیوٹی ہے. اس میں ماؤں کو بہت زیادہ قربانیاں دینا ہوگا. ماؤں کو اپنے جو ان کی مصروفیات ہیں بہت زیادہ، یعنی آج کل سوشل لائف بھی بہت زیادہ ہے، فون پہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنا یا پھر موبائل فون میں، سوشل میڈیا میں، لیکن ہم کو بھی اپنا ٹائم صحیح طریقے سے ڈیوائڈ کرنا ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، اور ہم کو اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کی فکر کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کو ایک مثالی گھر بنانا ہوگا. ہمارا گھر ایسا ہو کہ اس کا ماحول جو ہے آپس میں افراد خاندان میں کسی قسم کا تناؤ نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، کسی طرح کے اختلافات نہ ہو. اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں جھگڑے ہوں گے تو بتائیے کس طریقے سے ہم بچوں کی تربیت پر توجہ دے پائیں گے؟ اگر میاں بیوی میں اختلافات چل رہے ہیں، ساس بہو میں اختلافات چل رہے ہیں، ننن بھاوج میں، دیورانی جٹھانی میں، یہ تمام اختلافات کو ہم چھوڑ دینا چاہیے. ہماری توجہ یہ ہو کہ ہمارے گھر میں ایک اچھا ماحول ہو، اسلامی ماحول ہو، ہمارا گھر ایک مثالی گھر بنے جہاں پر اگر مہمان تشریف لائیں تو ہم خوش ہوں، اور ہماری فکر ہو کہ ہمارے گھر میں بزرگوں کے لیے جگہ ہو، ریسپیکٹ ہو، ان کے لیے عزت، ادب، احترام ہو. ہمارے گھر کے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہم کو یعنی قرآن اور قرآنی تعلیمات سے اپنے گھر کے بچوں کو بھی سمجھانا ہے. بڑوں کا ادب، بڑوں کی عزت، بڑے جب بات کر رہے ہیں تو ہم بات نہ کریں اور بڑوں کی بات کا لحاظ رکھیں. جو گھروں میں بڑوں کو ادب دیا جاتا ہے، چاہے وہ سسرے ہوں، والد ہوں، دادا ہوں، تایا ہوں، یہ جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں، ہم اگر سکھائیں گے خواتین تو بچے اپنے بڑوں کی ریسپیکٹ کریں گے. ان کے دلوں میں جب اپنے بڑوں کا ڈر ہوگا، بڑوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں، اور جو ریلیشن شپ گھر میں ہوگی، فیملی میں ہوگی، سوسائٹی میں بھی یہی چیزیں ریفلیکٹ کریں گی. اگر گھر اور فیملی میں صحیح طریقے سے ڈسپلن نہ ہو، ایک دوسرے سے بیہیویئر کا صحیح طریقہ مائیں اپنے بچوں کو نہ سکھائیں تو پھر یہ ساری چیزیں روڈوں پر اور باہر معاشرے میں آتی ہیں. گھر ایک آرگنائزڈ یونٹ ہے، ایک فیملی یونٹ ہے، اس میں آپ ایک امپورٹنٹ رول اور ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتی ہیں. تو میں ماؤں سے گزارش کروں گی کہ گھر میں بزرگوں کو بہت زیادہ ریسپیکٹ دیں، اور کس طرح ان کی بات کو سننا ہے، ادب کرنا ہے، یہ بچوں کو سکھائیں. اس کے ساتھ ساتھ
گھر والوں کی فکر ہو کہ ہر کسی کی خدمت کریں، خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی خیر خیریت پوچھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ ایسا تقریباً خاندانوں میں ہوتا ہے کہ کوئی مالدار ہے تو کوئی اتنا مالدار نہیں ہے، یا کوئی غریب بھی ہے، یا کوئی محتاج بھی ہے، کوئی بیوہ بھی ہے، یتیم بھی ہے۔ ہم ایسا نہ سوچیں کہ بس ہماری فیملی ہے اور باقی کے سب لوگ ہم ان کے بارے میں فکر نہ کرنے والے بنے، بلکہ اسلامی تعلیمات جو ہم کو ملتی ہیں اس میں ہم کو خاندان کے دور دور کے جتنے لوگ ہیں سب کی بھی فکر اور سب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ معاشرتی احکامات ہیں، لیکن اگر ہمارا گھر، ہمارا یونٹ صحیح ہوگا تو پھر ہم پوری سوسائٹی کے لیے بھی ایک بہترین ماڈل فیملی بھی بن سکتے ہیں، اور سب کے لیے بھی ہم ضرور فائدے مند اور سب کو سپورٹ کرنے والے بھی بن سکتے ہیں۔ اور ایک بہت ضروری چیز، یہ سب چیزیں کب ہو سکتی ہیں؟ ہم ایک لائف سٹائل میں اور ایک سسٹم میں اب تک چل رہے ہیں، اب اس میں کچھ چیزیں ہم کو چھوڑنا بھی ہوگا، کچھ چیزیں اختیار بھی کرنا ہوگا، کچھ اڈاپٹ بھی کرنا ہوگا، کچھ اپنے آپ کو، اپنی پرائرٹیز کو، اپنی ترجیحات کو تبدیل بھی کرنا ہوگا۔ اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کس طریقے سے اپنے گھر اور خاندان کو پوری طریقے سے صحیح راستے پہ لے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے خواہشات، ہماری مرضی، اور ہم آرام پسند نہیں بن سکتے، ہم سہولت پسند نہیں بن سکتے۔ یہ سب کام ہونے کے لیے عورتوں کو بہت زیادہ محنت، مشقت، قربانی اور ایثار، اور ہر وقت اپنے خاندان کو اپنے سے آگے رکھنے کا ایک جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو نیگلیکٹ کریں، اپنی صحت کا خیال نہ کریں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جو پرائرٹیز ہیں اس کو ریسیٹ کریں، اور آپ یہ سمجھیں، یہ جانیں کہ آپ اس جنریشن کو اور آنے والے جنریشن کو بھی ایک طریقے سے امپیکٹ کر سکتی ہیں، اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے پوٹینشیل کو سمجھیے، اپنے پوٹینشیل کو پہچانیے، اور آپ کچھ حد تک واقف بھی ہوں کہ باہر آپ کے گھر کے کیا چیلنجز ہیں، کیا ایشوز ہیں سوسائٹی میں، کنٹری میں، گلوبل لیول پر، اور وہ بھی ایک آؤٹ لک آپ کا ہونا اور ایک نظریہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ خواتین جب تک کہ یہ تمام چیزوں سے واقف نہیں ہوں گی، اپنے بچوں کو اس طریقے سے تیار نہیں کر سکیں گی۔ آج اگر ہر سمت میں گمراہی ہے، بے حیائی ہے، تو ہم کو اپنے بچوں کو حیا کا پیکر بنانا پڑے گا۔ آج اگر ماحول اس طرح کا ہے کہ ہر جگہ عقیدے پہ حملہ ہو رہا ہے، تو ہم کو عقیدے میں مضبوط اور پوری طریقے سے توحید کو اپنانے والے اور شرک سے بچنے کا، یعنی ایسی تعلیمات کو گھول گھول کے اپنے بچوں کو پلانا ہوگا۔ آج اگر ہر سمت اسلام کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ اگر اٹیک کیا جا رہا ہے، تو ہمارے بچوں میں اتنی قابلیت پیدا کرنا ہوگا کہ وہ سائنٹیفک وے میں، ریزننگ کے ساتھ، جسٹیفیکیشن کے ساتھ اسلام کی تمام باتیں جو ہیں وہ اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، اخلاق کے ساتھ ڈیبیٹس میں پارٹیسپیٹ کر سکے، اور ان کی نالج اور ان کے اندر جو یعنی بات کرنے کی صلاحیت ہے وہ اتنی بہترین ہو کہ بہترین انداز سے وہ اسلام کی دعوت کا بھی کام کر سکیں۔ تو یہ سب چیزیں خواتین جب جانیں گی، اپنے ملک کے حالات کو بھی جانیں گی، سماج کے حالات کو بھی جانیں گی، تو ایک بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کے بچوں کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کریں گی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ لاڑ اور پیار اور بہت کمفرٹ دے کر بالکل ہم ایک طریقے سے ان کو قید کر دیں کہ بس وہ اپنے خواہشات کے غلام بنے رہیں، اور ان کو کوئی بھی ایک چھوٹی چیز نہ ملے تو ایک طریقے سے وہ بے چین ہو جائیں۔ ہم کو اپنے بچوں کو مضبوط بنانا ہے، ہر ٹف سے ٹف کنڈیشن کے لیے وہ تیار رہیں، ان کے اندر صبر کا بھی جذبہ ہو، قربانی کا بھی جذبہ ہو، مشکل حالات سے مقابلے کا بھی جذبہ ہو، اپنے بھوک کو کنٹرول کر سکیں، وہ اپنی نیند کو کنٹرول کر سکیں، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکیں، ان کے نفس پہ، ان کے خواہشات پہ، ان کے وشز اور ڈیزائرز پہ وہ پوری طریقے سے وہ سیلف کنٹرول رہے۔ ایک اہم بات اس وقت میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں، جو ماحول، ایک جو سماجی ماحول اور سوشل ایٹماسفیئر جو بنا ہوا ہے، اور اب تک جو ہماری سوسائٹی بہت زیادہ اس سے
کمزور سے کمزور ہوتے جا رہی ہے. ہم لوگ شریعت اسلامی اور اس کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہماری سوسائٹی اور ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ صحیح راستے سے ہٹتے ہٹتے اتنا گمراہ ہوتے جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں نکاح جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا. نکاح کے بجائے جو شادیاں اس وقت ہو رہی ہیں جس میں رسومات ہیں، خرافات ہے اور بہت زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والے ایسے کام ہیں، ناچ گانا بھی ہے، بے پردگی بے حیائی بھی ہے. ہم نے نکاح کو بہت زیادہ اسراف اور بہت زیادہ تخاریب سے گھیر دیا. ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. اس وجہ سے ہمارے اوپر بہت زیادہ مسائل اس وقت ہیں. ہم سوشلی اکنومیکلی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر. ہم کو شریعت اسلامی کے تمام احکامات کو دوبارہ اپنی زندگیوں میں اجتماعی طور پہ نافذ کرنا ہے. اور اس میں کس کی ذمہ داری امپورٹنٹ ہے؟ اس میں ماؤں کی ذمہ داری بہت امپورٹنٹ ہے. ماؤں کو قربانی دینا ہوگا اور سنت طریقے کو اپنانا ہوگا. جتنا ہم سنت طریقے کی طرف پلٹیں گے اتنا زیادہ ہم مسائل مشکلات سے بچیں گے. ہم شادیوں کو جس طریقے سے ہم نے مشکل بنا دیا تو ہمارے معاشرے میں گناہ، بے حیائی، عریانیت بہت عام ہو چکی، اور اس کے لیے سوشل میڈیا اور نئی جو ٹیکنالوجی ہے بہت زیادہ سہولتیں بھی فراہم کر رہی ہیں. ہم اپنے معاشرے سے گناہ کو کب ختم کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہم اس کی سیریسنس کو پہچانیں گے. اپنے نکاح کے جو معاملات ہیں ہمارے سماج سوسائٹی میں اس کو سمپل کر دیں گے، سنت طریقے سے اختیار کریں گے. اسی طریقے سے شریعت کے احکامات، چاہے مہر ہو، نفقہ ہو، وراثت ہو، ہر چیز میں گھر کی خواتین اپنی فیملی کی تمام چیزیں شریعت کے مطابق کرنے کا عہد کر لیں. اور یہ عہد کر لیں کہ ہم کوئی بھی کام جو غیر شرعی ہے، جس کی کوئی مثال ہم کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں ملتی ہے، ہم وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے. یہ عہد اگر ہم کر لیں گے تو ہم اپنے سماج اور معاشرے میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی قوم، اپنی کمیونٹی کے جو اصل مسئلے ہیں جیسے کہ غربت ہے، اور غربت کی وجہ سے بہت زیادہ دوسری برائیاں جو پوری طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے میں جڑ پکڑی ہوئی ہیں، وہ کیسے ہم دور کریں. ہم ایک ملت کا حصہ ہیں، ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ملت کے معاملات سے تعلق نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی ہم کو اپنی کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں اس کو سمجھنا ہوگا، اور ہر خاتون میں اس کی اویئرنس، اس کی فکر اور اس کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے اندر رکھنا ہوگا. ماشاءاللہ سے ایسی کئی بہنیں ہیں جو اپنی اپنی سطح پر سب کی فکر رکھتی ہیں، دعائیں بھی کرتی ہیں. لیکن آپ بہنوں سے میں گزارش کرتی ہوں، اب آپ کو اپنے گھروں میں ایسے افراد بھی تیار کرنا ہوگا جو پوری طریقے سے اس وقت معاشرے کو مطلوب ہیں، ضرورت ہے. آپ کے گھر سے جیسے بچے تیار کریں گے، بچیاں تیار کریں گے، وہ کل کی سوسائٹی بنانے والے ہیں. آج کے بعد کل کا دور اور مشکل ہو سکتا ہے. ایک جانب جہاں پر ہمارے سامنے کورونا وائرس کا چیلنج ہے اور اس کی وجہ سے آج ہم سب لاک ڈاؤن میں ہیں، کل ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج، بہت بڑا چیلنج غربت کا ہوگا، معاشی بدحالی کا ہوگا، اکنامک امپیکٹ جو اس وقت ہماری کمیونٹی پہ ہو رہا ہے اس کا ہوگا. ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر سال میں، ہر مہینے میں نئے نئے چیلنجز مسلم کمیونٹی کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ تمام جو چیلنجز ہیں، یہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے افراد کی ضرورت ہے، اور خواتین اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں. ہم لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز کر دیا گیا، اور اس وقت بھی پوری دنیا میں جینڈر جسٹس کی بات ہوتی ہے، ویمن کے ساتھ ایکوالٹی کی بات ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے خواتین کو صرف اور صرف ایک استعمال کی چیز پوری دنیا نے بنا کے چھوڑ دیا. فیملی سسٹم کو پوری دنیا نے برباد کر دیا. ہر جگہ آزاد زندگی اور فریڈم، لبرٹی کے نام پر ایسا خواتین کو گمراہ کیا گیا کہ وہ جو اصل ان کا دائرہ کار ہے اس سے وہ محروم رہ گئی. میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، بلکہ جب گھروں سے ہم نکلیں، ضرورت کے لیے نکلیں. ہم کو حجاب کا حکم ہے، پردے کے احکامات ہیں، اسلام نے ہم کو کہیں روکا نہیں ہے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارا دائرہ ہے اس کو چھوڑ کر ہم کسی نہ کسی طرح ہمارے مائنڈز کو، ہماری سوچ کو ایسے طرح ڈیویٹ کر دیا گیا اور گمراہ کر دیا گیا
کہ خواتین کے دل میں بس یہی بات آئی کہ ہر وہ کام جو مرد کرتا ہے وہ ہم کریں، ہر وہ کام جو آدمی کرے گا اگر ہم بھی کریں گے تو ہم ایکول ہوں گے، ہم ایکولی امپاورڈ ہوں گے۔ امپاورمنٹ وہ نہیں ہے میری ماں، یہ بچیوں یہ بات سمجھیے، ویمن ایز ویمن، عورتیں اپنا مقام پہچانیں اور اپنے دائرے کو پہچانیں، اپنے رول کو پہچانیں، اپنی رسپانسبلٹی کو پہچانیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں آپ کے اندر رکھی ہیں۔ آپ جب مائیں بات کرتی ہیں بچے بہت زیادہ ماں سے قریب ہوتے ہیں، ماؤں میں جو رحم ہے اور ماؤں میں جو محبت ہے، مائیں جو اخلاص کے ساتھ، جو درد کے ساتھ، جو تڑپ کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتی ہیں، یہ جو بانڈ ہے، یہ ریلیشن شپ ہے، کوئی اور اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے؟ چاہے کتنی بھی بہترین نوکرانی رکھ لی جائے، میڈ رکھ لی جائے، ٹیچر رکھ لی جائے، لیکن جو فرسٹ سکول بچے کا ہے وہ تو ماں ہی ہوگی، ماں کی ہی رسپانسبلٹی ہوگی، اور ماں جو رول ادا کرے گی اس سے بہتر رول کوئی اور ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو آپ اپنی پوزیشن کو پہچانیے، سمجھیے، اور اس رول کے لیے جو قربانیاں درکار ہیں وہ قربانیوں کو بھی سمجھیے۔ آپ کی محنت، آپ کی قربانی ہمارے سماج اور معاشرے کو بہت یعنی ایسے وقت میں جب ہم بہت زیادہ چیلنجز میں گھرے ہوئے ہیں، بہت ایک عظیم خدمت ہم انجام دے سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آئندہ کچھ دنوں میں ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک ٹائم ڈسپلن، ایک ورک ڈسپلن، ہمارے گھر کے لیل و نہار کام کاج، اس کے ساتھ گھر میں قرآن کی تلاوت اور رمضان میں عبادتیں، تراویح کا اہتمام، اور ہر چیز میں سادگی، سمپلسٹی، ٹائم کا بیسٹ استعمال اور فضول لغویات کا سے پوری طریقے سے بچنا، یہ ایک پورا کمپلیٹ پلان اور پروگرام ہماری خواتین اپنے اپنے گھروں میں بنا سکتی ہیں، امپلیمنٹ کر سکتی ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کر سکتی ہیں، اپنے فیملی میں اس کی اویئرنیس پیدا کر سکتی ہیں۔ آنے والا رمضان ایک موقع ہے، میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں اس مہینے کی اپورچونٹی کو، خاص طور پہ جب ہم اس وقت لاک ڈاؤن میں ہیں، اس اپورچونٹی کو پوری طریقے سے بیسٹ یوٹیلائز کیجیے۔ اس کو خالی بھی ہم ٹائم پاس کر کے گزار سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا مہینہ ہے، اس کے ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کرنے میں، قرآن فہمی میں، قرآن کو سننے سنانے، تراویح میں، عبادتوں میں، دعاؤں میں، ذکر میں، اذکار میں ہم خود انڈیویجولی انوالو نہ ہوں، اپنے پورے فیملی ممبرز انوالو ہوں، اور ہر گھر کے خواتین ایک پوری طریقے سے تیاری ابھی سے کریں، جہاں آپ صفائی بھی کرتی ہیں، پکوان بھی کرتی ہیں، خدمت بھی کرتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ تربیت کریں، دینی تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں، اور پورے تمام باتیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں وہ اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں سمجھائیں، اور اس کو پریکٹیکلی عمل کر کے نافذ کریں۔ خدمت خلق کا جذبہ اپنے بچوں میں پیدا کریں اور شعور ان کے اندر پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ جو کوششیں ہیں ضرور بہت اچھے اثرات مرتب کرے گی۔ دیکھیے، حالات بہت مشکل بھی ہوں تب بھی ہم کو نا امید نہیں ہونا ہے، ہم کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور ہم کو ہر وقت ہر حالت میں قرآن سے جڑتے جانا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ قیامت آ رہی ہے تب بھی اگر تم ایک جھاڑ پیر رہے ہو، ایک پودا لگا رہے ہو، تو وہ اپنا کام کرو۔ تم یہ مت سوچو کہ اب یہ جھاڑ کب بڑا ہوگا، اس کے پھل کب نکلیں گے، یہ سایہ کب دے گا، تم وہ جو نیکی کا کام ہے وہ کر جاؤ۔ تو ہم کو جتنا بھی ٹائم ہم کو ملا ہے، اپنی زندگی میں جتنا بھی وقت ہے اور جو کچھ وسائل ذرائع ہمارے پاس ہیں، ہم کو شاکر ہونا ہے، شکر گزار رہنا ہے، اور غنیمت سمجھنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے وقت کو ایک خیر کے کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک اقدام خیر کی فکر ہے، دعوت ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے کام کرتے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر ہم کو خیر کا شوق، خیر کا جذبہ، خیر کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، ہمارے بارے میں بتایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بہترین بنایا،
اور اس کے ساتھ یہ بتایا کہ نیکی کے کاموں میں مرد ہو یا خواتین دونوں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. تو نیکی، تقوی، پرہیزگاری، رضا الہی کے کام، آخرت میں فلاح پانے کے کام، یہ شوق اور یہ ماحول اور یہ جذبہ جب ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں پوری طریقے سے پروان چڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سے ضرور راضی ہوگا. اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو، ہماری گناہوں کو اور ہماری پچھلی زندگیوں میں جو کچھ ہم سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرما برداری میں اگر ہم سے بھول چوک ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے کھولے گا. اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو نئی راہیں دکھائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پریشانیوں سے بھی نکالے گا، مشکلات سے بھی نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین بدلہ بھی ہم کو عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہم اس یقین کے ساتھ محنت، کوشش، جدوجہد اور قربانی کرتے جائیں اور فکر کرتے جائیں اور اپنے گھروں کو پوری طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تعمیر، تربیت کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ سب بہنوں کو مخاطب ہوں، میں آپ سے دعا گو ہوں، دعا کرنے کی درخواست کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں اثر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اور بہنوں کو ہمارے ساتھ جوڑے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم معاشرے کو اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے اس پر رحم اور فضل عطا فرمائے. اور ہمارے ملک ہندوستان میں جو یہ کورونا کا قہر ہے اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو دور فرما دے، اور پورے عالم کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دے اور ہم سب کو بچا لے اس قہر سے. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دے تو سب چیز ہو سکتی ہے. اللہ حکم دے دے تو شفا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، شکریہ.